قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ کرن غفلت پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ بِحَمْدِ ثناء امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع معشر حامی بے کساں غم گساری جہاں سیدی سرورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دی دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے آمین۔ نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے آمین۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اج دا اے بابرکت روحانی جلسہ میلاد محفل معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے نال انہی کا پذیرے سبحان اللہ۔ آج 27 رجب المرجب دی رات ہے، ایک عظیم رات ہے۔ اس رات اللہ نے اپنے محبوب نو زمین تو رلا کے عرش معلا اور لامکان دی سیر کروائی اور الحمدللہ میلاد مصطفیٰ ہوئے، معراج مصطفیٰ ہوئے، اولیاء اللہ دے عرس ہون، غوث پاک دا ذکر ہوئے، یہ سارے ذکر اللہ نے سنیاں دے کھاتے چ پائے اور کسی نے توفیق کی نہیں ہوندی کہ وہ انہاں راتاں دی عظمت نو اپنی عوام دے سامنے بیان کرے۔ اسی اج دے اس محفل وچ واقعہ معراج دے حوالے نال چند معروضات جناب نو سناواں گا۔ سارا واقعہ تو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ بہت لمبا واقعہ، تفصیل واسطے وقت چاہیے۔ باقی جڑا رہ گیا انشاءاللہ وہ جمعہ تے اس کو پورا کریں گے۔
تو عزیزان گرامی، معراج شریف دے بیان تو قبل چند ضروری تنبیہات کرنا ضروری سمجھنا۔ اللہ دے فضل و کرم نال اپنے بزرگاں دے فیض اور نظر نال جس حق دے علم نو اساں اٹھایا ہے، ایک کسی بندے دے ڈر تو یا ناراضگی تو اساں انہوں چھڑ نہیں سکتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی راضی ہوئے ناراض ہوئے، محفل جو ایک نہیں سارے اٹھ جاؤ، اللہ چشتی نو ماسا فرق نہیں۔ اس دی وجہ یہ ہے کہ میں تقریر بندیاں واسطے نہیں کرنی، اللہ رسول دی رضا واسطے کرنی۔ سبحان اللہ۔ میاں محمد بخش عرف کھڑی فرمایا سی، تو بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجڑا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن کہ جدوں دا میں حق بولنا شروع کیتا ہے، میرے اپنے بھی مینوں چھڑ گئے۔ اللہ حضرت عمر دی گل ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی دی حدیث ہے، الحق مرو، حق کوڑا ہوندا ہے۔ ظاہری بات ہے جدو حق بولنا ہے تو کوڑے بندے نو چنگا کتھوں لگنا ہے؟ ناراض باویں سارے ہو جان، اللہ دے فضل و کرم نال ساڈی ذات وچ عیب لب سکدے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، میری ذات وچ ہزاراں عیب لب جان گے، لیکن جو میں بیان کرنا اینو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ نو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ حق بولی، نہ وقت تو پہلے موت آنی ہے، نہ کوئی تیرا رزق بند کر سکتا ہے۔ زندگی اور موت بھی اللہ دے ہاتھ چے، رزق بھی اس مالک کائنات دے ہاتھ چے۔ تے جے سچ بولن نال بندے مر جاندے نا تے میں کدوں نہ مر جاندا۔ میں نے ایک آدھا ہے کہ ہاتھ استاد جی اولا رکھیا کرو، کوئی مار دے سی، میں کہا تو انج کر، تو ایک اشتہار چھاپ، کہ کہا دا میں کہ اتنے لکھ موت سے بچنے کا نسخہ، کہ کی لکھا، میں کہ لکھ بے غیرت بن جاؤ بچ جاسو، کہ نہیں جی مرنا تے آئی، تے میں کہ مڑ بے غیرتی دی موت نالو غیرت علی چنگی۔ ایسے ویسے یہاں افلاک لیے پھرتے ہیں، ایسے ویسے یہاں افلاک لیے پھرتے ہیں، دامن زیست میں ہم خاک لیے پھرتے ہیں، لوگ ہر روز بدلتے ہیں تعلق کا لباس، بدل دن کوئی نہیں، آج کل تعلق بدلن دے موسم بھی ہیں، ایویں نہیں جی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ لوگ روز بدلتے ہیں تعلق کے لباس، اور ہم ایک ہی پوشاک لیے پھرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق۔ علامہ اقبال فرمایا سی، دنیا دے لاکھ خوف ہون، بندہ گل لو کرے جنو دل منے۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ فقیراں دا، درویشاں دا، ولیاں دا ایو طریقہ ہے، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں دریا بڑے شوق سے سمندر میں، سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا۔ میں ایک حدیث پاک سنا کے پھر اپنے موضوع نو شروع کرنا۔ حضرت حضور دے ایک صحابی ہیں،
نبی پاک دی قبر شریف تے انج سر رکھ کے پے سن، سر رکھ کے کتھے؟ ہو سکتا ہے آج کل تانوں لوگ آکھن میاں تے شرک ہے، قبر نو سجدہ ہو جاسی، لیکن میں حدیث پاک سناون لگا، قبر دے اتے سر رکھ کے پین مجمع الزوائد دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اور ایو روایت مسند احمد بن حنبل دے اندر امام احمد بن حنبل نے بھی لکھی۔ مروان سی مدینے دا گورنر، حاکم سی، وہ آیا تے آ کے کہنے لگا اے کی پیا کرنا ہے؟ اگو صحابی نے جواب دیتا، فرمایا نعم میں جاننا میں کی پیا کرنا، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجری، صحابی کہنے لگا میں کسی پتھر کول نہیں آیا، اپنے رسول کول آیا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے مروان پہلا خارجی حضرت عثمان غنی دا سالہ سی، بہرحال یہ دا کوئی کردار ایڈا اچھا نہیں، انہیں صحابی نو آکھیا تو قبر دے اتے سر کو رکھی پہ ہیں، لاون لگا نا فتویٰ بھی قبر اتے سر نہیں رکھیں دے، اگو صحابی کہنے لگا اے میں کسے پتھر کول نہیں آیا، اپنے رسول کول آیا۔ صحابی دسیا ہے کہ پتھر بے جان ہوندا ہے، میں رسول کول آیا، میرا رسول قبر وچ بھی زندہ ہے۔ فرمایا میں اپنے رسول کول آیا، اور نال ہی اگلی گل پھر اس صحابی نے کی تھی، کہنے لگے مروان تو طبیعت دا بڑا بھیڑا بندہ ہے، بھاویں گورنر بھی ہے لیکن میں تینوں گل سناون لگا، میں پاک نبی تو سنے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں پاک نبی تو سنے ہیں، یقول آپ نے فرمایا لا تبقوا علی الدین اذا ولیہ اہلہ ولکن ابقوا علی الدین اذا ولیہ غیر اہلہ، فرمایا میں پاک نبی تو سنیا ہے ادو دین تے نہ رویا جے جدو دین دے وارث اہل لوگ ہون، قابل لوگ ہون، ادو دین تے نہ رویا جے، ادو دین تے رویا جے جدو دین دے وارث نہ اہل تے غیر قابل لوگ بن جاون۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہن دین دا وارث اہل تے قابل کیڑا ہوندا ہے؟ جڑا بندے ویکھ کے نہیں، شریعت ویکھ کے بولے، تے جڑا ہر بندے نو راضی کردا پھرے او نا اہل تے غیر قابل ہے۔ تے میرے نبی دا صحابی کہہ رہا جدو انج دے لوگ آ جاون نا ادو دین اتے رویا جے، کیوں؟ ادو دین کسے صحیح بیان نہیں کرنا۔ ہن او صحابی کون سی؟ او عام بندہ نہیں سی، او دا نام حضرت ابو ایوب انصاری سی، میزبان رسول سی، جیڑا مدینے وچ جدو حضور ہجرت کر کے آئیں تے سب تو پہلے جس گھر وچ قیام کیتا ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری دا گھر سی۔ تو سونے پتہ چلیا جڑے خوشامد کر کے بندے راضی کرن دی نیت نال دین چھپاون، فلانا میرے تے ناراض نہ ہو جاوے، او دے نالوں بہتر ہے ممبر رسول تے نہ بوے، او گاجراں دی ریڑھی لا لوے، کم از کم کھاسی تے حلال، تے جی اس جگہ تے بھی بہ کے بندیاں دے بوتھے ویکھنے کہ کیڑا کیڑی گل تے راضی ہوندا تے کیڑی تے ناراض ہوندا، تے مڑ او اس ممبر منصب نال بھی غداری۔ تاں کر کے میں جدو جیل گیا سا نا، میں ادو ڈپٹی جیل دے نو ایو آکھیا سی، میں کہ جس کرسی تے تساں بیٹھے ہو تسی بھی آرڈر دے پابند ہو، جڑی تے اسی بیٹھے ہیں اسی بھی آرڈر دے پابند ہیں، فرق صرف اتنا ہے تیرے اتے انگریز دا آرڈر ہے، ساڈے اتے مصطفیٰ دا آرڈر ہے۔ تو عزیزان گرامی اے بطور تنبیہ گل کیتی کہ مینوں کوئی یہ دھونس نہ دے کہ میں محفل وچ اٹھ جاساں،
بالکل کل دا اٹھدا ہون اٹھ جاوے اساں گل اوہ کرنی ہے جڑی شریعت آکھنی. تو عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے معراج شریف، معراج دا لغوی معنی ہے سیڑھی، جنوں آپا پنجابی وچ پوڑی آنے ہیں. اینو سیڑھی یعنی معراج کیوں آکھیا جاندا ہے؟ علماء فرماندے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بیت اللہ شریف تو نکلن براق تے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ تو جڑی اتلی معراج ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی اتاری جیدہ ایک ڈنڈا سونے دا سی، ایک چاندی دا سی، زعفران تے یاقوت سونے چاندی نال بنی سی. اس سیڑھی دے ذریعے حضور اتنا تشریف لے گئے، تاں کر کے اس پورے واقعہ دا نا ہی معراج ہے. ہن تانوں کو پوچھے بھی اینو معراج کیوں آندے ہو تے دس لئی سو، اگے تو نہیں سی پتہ، ہن تو دس لے سونا بھی یہ واقعہ نو معراج کیوں آکھدے نے. تو عزیزان گرامی معراج شریف اے میرے نبی دے معجزیاں وچوں ایک عظیم معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جتھے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے منطقی سر نپ کے بہ گئے. کسے کچھ آکھیا، کسے کچھ آکھیا، کسے آکھیا عقل نہیں مندی کہ کنڈی ہلدی ہوئے پانی چلدا ہوئے تے بندہ اینا لمحہ سفر کر کے واپس آ جاوے، عقل نہیں مندی. میں آکھیا میرے نبی دا ایک معجزہ جدو تواڈی عقل وچ نہیں آ سکیا، مصطفیٰ دی ساری ذات تواڈی عقل وچ کیویں آ سکدی ہے؟ عقلاں جتھے عاجز ہو جاون اونوں ذات مصطفیٰ آکھدے. جڑی عقل اس جڑا دین ہے نا، یہ عقل نال نہیں منیا جاندا، ذہن چ رکھیا جی. عقل سو بہانے کر دی، عقل سو لین دی کڈ کے گلاں. علامہ اقبال فرمایا سی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. ادا عقل نے کرنی تنقید ہوندی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ادا جی حضرت بلال حبشی عقل تو پوچھ دے نا، عقل تے بھی وادی سی ضرور تتی ریت تے لٹنے، ضرور پیراں وچ میکھاں ٹھکواونیاں، ضرور ستم ساڑن، عقل تے ہی وادی سی. لیکن عشق آدھا سی نہیں بلال، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. عقلی گھوڑے دوڑائے عقل والے نے کہ عقل نہیں منڈی. اور جس دن حضور نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں معراج شریف تو واپس آیا اینا سفر کر کے، کئی لوگ جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے سن وہ مرتد ہو گئے. یہ تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، قرطبی اٹھاؤ، مدارک اٹھاؤ، تمام تفسیراں وچ گل ہے. میں دلیل دیون لگا. بعض لوگ آدھے کہ معراج ہویا سی روح نو اگر ہویا ہوندا نا، خواب دی گل ہوندی تے سویرے تواڈے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے آکھ دے کہ میں راتی خواب وچ امریکہ پھر آیا تے ہر بندے آکھنا پھر آیا سی. خواب دا کوئی انکار نہیں کردا، کیونکہ خواب وچ بندے بڑی بڑی دور پھردے رہندے. جے واقعہ معراج خواب دی گل ہوندی تے کسے بھی انکار حتیٰ کہ کافراں بھی نہیں سی کرنا. انہاں انکار کیتا ہی تاں ہے، مصطفیٰ خواب دی گل نہیں کیتی. فرمایا میں حالت جسمانی نال، حالت بیداری نال مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ تو لامکان دی بلندیاں تک ساری سیر کر آیا. انہاں آکھیا عقل نہیں مندی کہ ایک رات اینا لمحہ سفر کوئی کر کے واپس آ جاوے. کئی بندے مرتد ہو گئے تے جدوں ابو جہل نے سنیا ہو گیا صدیق اکبر کول. ہن دسن لگا تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صدیق اکبر نو کہن لگا جا کہ کوئی بندہ یہ آکھے
کہ میں ایک رات چینا سفر کر آیا مننے گا؟ آپ فرمایا کوئی آنکھیں نہیں مندا. انہیں آکھیا پھر گل موکی تیرا رسول پہ آکھدا ہے. آپ نے فرمایا تو آکھیا سی کوئی آکھے، کوئی آکھے تے صدیق نہیں مندا، جے رسول آکھیا ہے اور کوئی مننے نہ مننے صدیق اکبر نے من لیا. ابو جہل کہنے لگو تو عقل نہیں استعمال کردا، ایڈی بڑی گل من لی گئی. فرمایا ابو جہلا تے گل ہی کوئی نہیں، تو انا رسول آدھا میں گیا تے میں منیا تے تو انا عقل استعمال کیوں نہیں کردا؟ میں تے اس تو وڈیاں گلاں محبوب دی آکھن تے مننی بیٹھا. انہیں آکھیا کی؟ فرمایا میں رب ویکھیا نہیں، مصطفیٰ آکھیا میں من لیا. رب ویکھیا نہیں لیکن حضور آکھیا رب ہے، میں وہ من لیا. نبی میرا آکھدا ہے سدرۃ المنتہا تو جبرائیل ہونے میرے کو آیا ہے، اے پیغام دے کے واپس ٹر گیا. فرمایا میں جبرائیل دا محمد کول آنا مننی بیٹھا، مصطفیٰ دا رب کول جانا نہیں من سکدا. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عزیزان گرامی، پہلی دلیل ہے کہ اگر خواب دی گل ہوندی تے کوئی بندہ انکار نہ کردا. انکار اس وجہ تو کفار نے بھی کیتا اور مرتدین نے بھی، کہ انہاں کیا ساڈی عقل نہیں مندی کہ بندہ جاگدا جسم دی حالت نال اتنا لمبا سفر کر کے تے واپس آ جاوے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جدو سفر معراج نو شروع فرمایا ہے قرآن وچ سورت بنی اسرائیل دے اندر، تے لفظ سبحان تو ابتدا کی تھی. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے او ذات جڑی اپنے بندہ خاص نو رات دے کچھ حصے وچ، ساری رات وچ نہیں، رات دے کچھ حصے وچ لے کے گئی مسجد حرام تو مسجد اقصی دور والی مسجد وال. اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان تو ایک گل تاں شروع کیتی، فرمایا انکار کرن والے ہو انکار تاں کرو جے جاون دا دعویٰ میرے رسول کیتا ہوگی. دعویٰ تے رسول کیتا ہی نہیں. انہاں یہ تو نہیں آکھیا میں گیا، سبحان اللہ جی میں لے گیا. ہن جے نے آکھنا نا رسول گیا نہیں، انہیں لفظ سبحان تے اعتراض کرنا ہے، انہیں ذات وحدہ لا شریک تے اعتراض کرنا ہے. سبحان اللہ جی، پاک ہے او ذات کہ شے تو پاکے ہر نقص تو، ہر کوتاہی تو، ہر کمزوری تو پاکے، عاجزی تو پاکے. رب عاجز نہیں، اپنے محبوب نو رات دے کچھ حصے اتے لے جاون وچ قادر ہے. لہذا ہن اے نہ ویکھو اے کیویں گیا ہے، اے ویکھو اینو لے کون گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. اے ویکھو لے کون گیا. ہر گل نو عقل دے ترازو تے نہیں پرکھیدا. ایک بندہ عقل والا بحث پیا کرے، کہن لگا یار ویکھو اے تربوز کڈا وڈا ہے، جنوں ادوانا آدن پنجابی، اینو اکھ لا دیتا اللہ نے چھوٹی وال دے اتے تھلے، ایڈا سیب ہے تے او چنگے بلے درخت تے لاتا سو. عقل تے اے آدی یہ وڈا سی. ادھر میرے ال ویکھو، انہاں نوں چار باہر کڈ. چل چل عقل تے آدی کہ اے بڑا ہے پھل، اے وڈے درخت ہونا چاہیے. سیب چھوٹا پھل، اے چھوٹی تے ہونے چاہیے سی. عقل تے یوں آکھدی، لیکن رب نے وڈا پھل لایا ہے چھوٹی ول تے درخت تے لایا سو چھوٹا پھل. او بندہ جڑا دے نال بحث پیا کردا سی، او بڑیاں دلیلاں دیندا رہیا، لیکن انہیں عقل وچ نہ آئی گل. او اسے گل تے اڑا کھلا تے گلاں کردے کردے ٹر کے تے سیب دے درخت تھلے جا کھلو گئے. اتو ہوا چلی، سیب ٹوٹا تے وجہ او دے سر وچ تے کہن لگا شکر ہے کہ تے دوانا نہیں سی.
انہیں آ کے ہوں سمجھ لگی اللہ دے ہر کام میں حکمت تے راز ہوندی اچھا بولو تو ہر شے نو عقل تے پرکھی دا نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں تو عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ صدیق اکبر نے رکھی سی عشق تے بنیاد تے جدوں حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کیتی تے میرے نبی فرمایا انت صدیق یہ لقب ایتھے ملیا ہے انت صدیق فرمایا ابو بکر اج میرے معراج دی تصدیق کیتی ہے قیامت تک دنیا تینوں صدیق آکھے گی عزیزان گرامی دوسری دلیل ایتھے دے وچ اللہ تعالی اگر خواب دے اندر معراج کروندا تے لفظ آنا سی سبحان الذی اسرا بالروح پاک ہے وہ ذات جیڑی اپنے بندے دی روح نو لے کے گئی لیکن اللہ تعالی نے روح نہیں آکھیا بی عبدہ اے میرے سامنے تفسیر مدارک و تنزیل پئی مفسر لکھ دن فرماندن بی عبدہ دا لفظ جیڑا ہے نا اے روح اور جسم تے قرآن وچ کٹھا بولیا جاندا ہے بی عبدہ کہنا اس گل دی واضح اور بین دلیل ہے اللہ تعالی مصطفیٰ نو معراج خواب وچ نہیں حالت بیداری وچ جسم دے نال کروایا وے اور شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے محی الدین ابن اکبر آپ نے اس مسئلے نو مزید کھول کے حل فرما دیتا آپ فرماندے ہیں حضور نو 34 مرتبہ معراج ہوئی کتنی باری 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے تے جیڑی معراج دی گل قرآن نے کیتی ہے وہ ایک واری ہوئی ہے حالت بیداری نال باقی 33 واری خواب وچ ہوئی اور معراج اللہ نے ہر نبی نو کروائی لیکن او دے مقام دے مطابق حضرت ابراہیم دے بارے قرآن چاہندا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی سیر کروائی یہ حضرت ابراہیم دی معراج سی زمین تو اٹھایا ہے آسمان دنیا تے جدو گئن تے زمین وال ویکھیا تے اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیتے تے آپ دی اتوں نظر پئی ایک بندہ گناہ پیا کرے تے حضرت ابراہیم نو کچھ چڑھیا غصہ تے انہاں کہا یا اللہ نو مار دے اس ویلے مر گیا پھر نظر ماری تے پھر ایک بندہ گناہ پیا کرے آپ نے پھر وہ دے خلاف ہی دعا کر دیتی وہ بھی مر گیا جدو تیسرا مریا نا تے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میری مخلوق دے مرن تو پہلے تھلے تشریف لے جاؤ میرے بندیاں نال معاملہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لوے ہو سکتا ہے اد وچوں ایسی اولاد پیدا ہوئے جڑی زمین نو میرے سجدے نال معمور کر دے وے لہذا تسی تے جنوں ویکھدے ہوندے ہو تو تباہی کیتی ہوندے ہو حضرت ابراہیم دی معراج اے سی زمین و آسمان دا مشاہدہ حضرت ادریس علیہ السلام دی معراج سی آپ بیٹھے سن زمین تے ایک فرشتہ آیا انہیں آکھیا جی سلام تو بعد میں زیارت کرنا آیا جدوں حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتہ آیا آپ فرمایا تو کتھوں آیا انہیں آکھیا جی 360 فرشتن سورج تے موکل میں تواڈا شہرہ تے نا سنیا ہے اتھے تے میں اللہ تو اجازت لے کے تواڈی زیارت کرن آیا آپ نے فرمایا جدوں زمین تے گرمی سخت ہوندی ادو سورج دے اتے کی حال ہوندا سی اے ویکھنا چاہیدا ہے آپ نے دعا منگی اللہ تعالیٰ نے آپ نو سورج دا مشاہدہ کروایا اس تو بعد رب فرمایا میرے ادریس کو اور چیز عرض کیتی یا اللہ زمین و آسمان بھی دکھا دے پھر زمین و آسمان دا مشاہدہ بھی ہویا اب رب کائنات نے فرمایا میرے ادریس ہور کوئی عرض کیتی سونے میرا ان دل کردہ ہے میں ایک واری موت دا ذائقہ چکھاں پھر زندہ ہوں تاکہ تیری عبادت وچ لذت زیادہ ہو اللہ تعالیٰ نے روح قبض بھی فرمائی پھر دوبارہ پا دیتی جب دوبارہ جان چاہی جسم جان تے فرمایا ہور کچھ عرض کیتی یا اللہ ہون ارادہ ہے تیری دوزخ دے عذاب دا مشاہدہ کرا تاکہ تیرے خوف وچ اضافہ ہو پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ دے عذاب دا مشاہدہ کروایا فرمایا ہور کوئی خواہش ہے عرض کیتی سونے ہونے ہے کہ جنت بھی دکھا دے ساری جنت جدو سیر کر لینا تے فرشتہ کہنے لگا جی نکلو باہر آپ فرمایا بھی میں موت بھی چکھ لئی
اللہ دا قرآن چاہے وعدہ کہ میں تانوں دوزخ تو گزاراں گا، میں اتھوں بھی گزر آیا تے میں آ گیا ہوں اینڈ جنت وچ، میں ہن کیوں جاواں؟ فرشتہ کہن لگا جی اتھوں تانوں جانا پینا ہے، ایتھے آخری نبی تو پہلے کوئی نہیں رہ سکتا۔ اچھا بولو، ہن اگوں بھی تے اللہ دا نبی سی، آپ فرمایا تیری یہ گل صحیح نہیں۔ انہاں کہا کیوں؟ فرمایا تو آنا ہے آخری نبی تو پہلے کوئی نہیں رہ سکتا تے اے جڑے حوراں تے غلمان تے رضوان ہیں یہ جنت وچ نہیں۔ انہیں آکھیا جی حضور دے خادم بن کے راندے پین، نبی دے غلام بن کے راندے پین۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرمایا جی اے غلام محمد بن کے رہ سکتے ہیں تے میں بھی مصطفیٰ دا غلام بن کے رہ سکتا۔ ادریس علیہ السلام آج بھی جنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی معراج سی جدو یہودیاں سازش کی تھی کہ انہوں نے شہید کر دیے تے اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان تے اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی معراج سی کوہ طور تے ہم کلامی۔ ہر نبی دا اپنا مقام سی۔ ہن سنو، بعض ساڈے خطیب بیان کردے جہالت دا جملہ بول دین کہ حضور ایتھوں ٹرے تے ٹردے جا اللہ دے قریب ہوئے، اے دا کی مطلب ہے؟ بھی اللہ دے نبی پہلے دور سی، قرآن تے آدھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تے بندے دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تیرے میری شاہ رگ تو قریب ہے تے مصطفیٰ تو دور سی۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تُساں جتھے بھی ہو وہ اللہ تواڈے نال ہوندا ہے۔ جدو اللہ تواڈے نال ہے تے جدو ہر کسے دے نال ہے تے مصطفیٰ تو دور تے نہیں۔ تو سنو اللہ دا مکان ہی کوئی نہیں، یہ ساڈا عقیدے چ بات شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہن تساں کی آکھو گے بھی نبی پاک اتھوں ٹرے تے جا عرش معلیٰ تو اگے اللہ دے قریب ہوئے تے جدو موسیٰ علیہ السلام نال اللہ ہم کلام ہویا سی تے ادو رب کوہ طور تے سی۔ ادریس علیہ السلام نال جنت وچ گلاں کیتیاں سو کی آکھے گا ادو رب جنت وچ سی؟ او سونےو اے مخلوق دے مقام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندن وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کوہ طور تے اگر موسیٰ نال ہم کلامی کردا ہے تو وہ مقام اللہ دا نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہے۔ حضرت ادریس نال اگر جنت وچ گل کردا ہے وہ مقام رب دا نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام دا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال جے چوتھے آسمان تے کردا ہے وہ مقام رب دا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہے۔ جے مصطفیٰ نال عرش معلیٰ تے سد کے گل بھی کردا ہے، اپنی دید بھی کرواوندا ہے، وہ مقام رب دا نہیں، مصطفیٰ دا ہے۔ جویں مقام مخلوق وچوں مصطفیٰ دا مقام سب تو اچا سی، ایویں رب سب تو اچے مقام تے بلا کے گل بھی کیتی ہے، زیارت بھی کروائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ وہ مقام مخلوق دے رب دا، اللہ دے عرشن تین قسم دے، ایک بیت اللہ، ایک مومن دا دل۔ یہ مومن دا دل بھی رب دا عرش، ایک عرش معلیٰ۔ عرش معلیٰ تے شان رحمان دے جلوے، رحمان انہوں آدن جے دی رحمت ہر عام و خاص نو، ہر سجن دشمن نو لبے۔ رزق کافران نو بھی ملدا ہے، اولاد کافران نو بھی ملدی پئی، اے شان رحمان دے جلوے، اپنے نو بھی دتی ہوندا ہے، اپنے دشمنوں نو بھی دتی ہوندا ہے۔ بیت اللہ اوتھے شان رحیم دے جلوے، رحیم ان وادن جدی رحمت صرف اپنے نو لبدی، وہ خاص رحمت ہے، وہ ہر کسے نو۔ تے مومن دا دل ایتھے اللہ دی معرفت تے محبت دے جلوے۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے دور وچ ایک بندے نے خواب ویکھیا کہ میں اللہ دے عرش نو موڈا دتی کھڑا، بڑا پریشان ہویا، بڑے بڑے علماء کول گیا کہ دی تعبیر دسو۔ علماء کہنے لگے بھی تیرا خواب ساڈی سمجھ تو بالا تارے،
تو انج کر خواجہ با یزید بستامی اللہ دا فقیر ولی او دے کول ٹر جا تینوں تیرے خواب دی تعبیر لب جسی جدو وہ گیا گلی تو اگو جنازہ پہ آوے ایک پوچھا کہدا جنازہ انہاں کہا جی اللہ دا ولی با یزید بستامی فوت ہو گیا بڑا پریشان ہویا بھی آیا تو خواب دی تعبیر پوچھن سن بابے ہوری تو میرے تو پہلے ہی دنیا تو ٹر گئے چلو انہیں آکھا خواب دی تعبیر تا نہیں پوچھ سکیا اللہ دے ولی دے جنازے نو کندھا تے دے لواں یا بابے دے جنازے نو کندھا دتا سو تے با یزید اٹھ کے بیٹھ گیا فرمایا بیلی ایو تے تیرے خواب دی تعبیر ہے اچھا بولو ایو تے تیرے خواب دی تعبیر ہے تو مومن دا دل بھی اللہ دا عرش ہے کیوں ایتھے اللہ دی معرفت اور محبت دے جلوے ہوندن تاں کر کے کوئی باؤ سلطان جدو ملن گیا سی تو انہیں ویکھیا تے اندر حجرے چ ہو دی آواز پی آوے تے جدو اندر گیا تے باہروں ہو دی آواز پی آوے تے اخیر بول کے کہن لگا اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کتھ لبیندا ہو تو عزیزاں نے گرا بھی اے مقام مخلوق دن جویں کائنات دے وچوں مصطفیٰ دا مقام اچا سی ایویں اللہ تعالیٰ اچے مقام تے بلا کے عرش معلا تے محبوب نال گل بھی کیتی ہے محبوب نو اپنا دیدار بھی کروایا اگلی گل ہے مصطفیٰ نے اپنی ظاہری اکھ نال رب دا دیدار کیتا اینو میں تفصیل نال جمعے تے بیان کراں گا دلائل دی روشنی وچ میں صرف اشارہ کرن لگا کیونکہ میں پورا واقعہ سناونا ہے اللہ تعالیٰ دا دیدار کیتا ہے باقی کائنات وچ کوئی اکھ نہیں جڑی رب نو ویکھ سکے اونچا بولو جڑا مولا علی دے بارے ہوندا ہے نا کہ آپ فرماوندے نے میں پہلا سجدہ جدو کراں دعا اودو کرنا جدو رب نو ویکھ لواں او ظاہری اکھ نال نہیں او دل دی اکھ نال دل دی اکھ نال ویکھ سکدے نے ظاہری اکھ نال ویکھنا یہ صرف شان دنیا وچ اللہ نے مصطفیٰ نو دتی جنت وچ سارے ویکھن گے یہ مسلم شریف دی حدیث ہے جنت وچ دیدار الہی ہر جمعے ہوئے گا سارے جنتیاں نو سی لیکن دنیا وچ ظاہری اکھ نال اللہ تعالیٰ نے صرف مصطفیٰ نو شان دتی ہے ہن سنو اللہ دی ذات نو فنا نہیں اللہ دی ذات نو فنا نہیں تے جس اکھ اونوں ویکھ لیو گے اس اکھ نو بھی فنا نہیں اچھا بولو اس اکھ نو بھی اور رب کائنات نے واقعہ میرا شروع کر دیا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب کائنات فرماندا ہے سبحان الذی پاک او ذات جڑی اپنے بندہ خاص نو لیلا من المسجد الحرام عظمت والی رات دے کچھ حصے وچ لے کے گئی مسجد اقصی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے کے گئی اوے سونیا توجہ رکھی سبحان الذی پاک او ذات تھاواں بھی پاک ہوندیاں کپڑے بھی پاک ہوندے نے کئی جگہ بھی پاک ہوندیاں اللہ کیڑی شے تو پاک ہے رب کائنات ہر نفس ہر نقص کمزوری ہر عجز تو پاک ہے وہ اپنے محبوب نو لے جاون تے قادر عاجز نہیں عاجز ہون تو پاک ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جڑی اپنے بندہ خاص نو رات دے کچھ حصے وچ لے کے گئی امام الانبیاء فرماندے نے میں عشاء دی نماز پڑھی ہے پڑھ کے میں جناب حضرت ام ہانی کون مولا علی دی ہمشیرہ پاک او دے گھر آرام پیا کرنا حضرت
جبرائیل آ گئے، آئے کتھوں نے؟ چھت چیر کے آئے نے، دروازے والوں نہیں آئے۔ رب چاہتا تے دروازے والوں بھی گھل سکتا سی، چھت چیر کے کیوں گلیا سو؟ مالک دسیا دنیا والے ہو جی میں میرا جبریل چھت چیر کے اندر آ گیا ہے، میں آسمان چیر کے مصطفیٰ نو لے جاوے گا۔ چھت والو داخل ہوئے، چھت چیر کے اندر آئے، اور ایتھے میں تھوڑا جا تقابل کرن لگا، غور کریا جی۔ امام الانبیاء فرماندے نے میں سو گیا، ہن کلیم تے حبیب دا فرق دسن لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے، میرا تیرا نبی حبیب اللہ ہے۔ کلیم تے حبیب دا فرق کی ہے؟ کوہ طور تے خالی ہم کلام ہونا ہے، خالی ہم کلام ہونا ہے، خالی گل کرنی۔ رب کائنات نے فرمایا کلیم 40 دن تیاری کر، 40 دن آپ نے روزے رکھے، 40 دن تیاری ہو رہی ہے، صرف خالی گل کرنی ہے۔ واہ حبیب اللہ تیری شان بے نیازی تو صدقے تو اپنی مرضی نال سو گیا ہے، مالک آپ پیا بلندا وے، رب آپ پیا بلندا ہے۔ رات معراج دی آسماناں تائیں، رات معراج دی آسماناں تائیں رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، نال پیار بلا تشبیہوں محبوب دی سر پہنایا۔ اس تو آئے تو اگے خبر نہیں آزم رب کی جھولی پایا۔ عزیزہ نے گرامی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، محبوب آرام پہ کر دینے، ہن نبی پاک آرام پہ کر دین، جبرائیل سوچن لگ پہ بیدار کیویں کراں، جگاواں کیویں، کسے انداز نال جگاواں محبوب دی بے ادبی بھی نہ ہووے تے محبوب بیدار بھی ہو جاوے۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل اج اپنی کافوری تلیاں میرے یار دی تلیاں تے رکھ دے، کافوری اونٹ میرے یار دی تلیاں تے رکھ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبوب دے قدماں نوں بوسہ دے کے بیدار کیتا ہے۔ ہن ایتھے کتابی گل نہیں، میرے دل دی گل ہے، میرا وجدان آکھدا وے جدوں جبرائیل مصطفیٰ دے قدم چومے ہون گے اودوں آپ پکار کے آکھیا ہوئے گا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور دے قدماں نوں بوسہ دیتا ہے، میرے نبی بیدار ہو گئے، عرض کیتی سونیا رب بلا رہے آوے۔ امام الانبیاء فرماندے جبرائیل میرا بازو پکڑیا، بازو پکڑ کے مینوں آب زمزم دے قریب لے آندا، آب زمزم دے قریب لے آ کے میرا سینہ چاک کیتا، وچوں دل مبارک کڈ لیا، سونے دا تھال لے آندا، او دے وچ رکھ کے دل میرے دل نوں غسل دتا گیا۔ میں سارا کچھ ویکھنا پیا، بخاری مسلم لے آؤ میرے اگے، بخاری چ نہ ہوئے میں بھی مجرم، مسلم وچ نہ ہوئے، یہ دو کتاباں دا حوالہ تاں دیتا بھی زیادہ شور انہاں دا پایا جائے۔ حضور فرماندے میرا دل کڈ لیا، کڈ کے دتا گیا ہے غسل۔ ایتھے ایک اعتراض ہے، شیعہ دا ایک ذاکر ہے، آج کل بگوڑا ہے، نسے ہویا ہے، آصف رضا علوی، او دا مینوں کسے کلپ بھیجیا، او بخاری شریف ہاتھ چ لے کے تے کہہ رہے ہیں دیکھو لوگو ان کی سب سے بڑی بخاری میں کتنی بڑی توہین رسالت ہے۔ ہن اگوں نے گل کی بنائی، آدھا نبی دا دل کڈا کے اے غسل پہ دیواندے نے،
تے غسل اس شے نو دتا جاندا ہے جڑی پہلے پلیت ہوے. اچھا بولو. ہاں جی. اچھا ہن ایمان نال دسو جدوں کوئی انج دی گل کرے ہلو جدوں کوئی انج دی گل بندہ کرے ایک واری ذہن ہلدا ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ ہن تواڈے ذہن وچ بھی تے گئی ہے گل بھی یار یہ تو واقعی گل صحیح. یہ جڑے ہیں نا جتنے باطل مذہب یہ ایویں پھیلے. ہن جڑے آدن بخاری میرے جواب دیون تو پہلے بلا جواب تو دیو. اچھا بولو. کیوں جی؟ ایویں جاؤ انہاں کول انہاں نوں آکھو بھی آدھا جواب دیو. غسل تے اس شے نوں دتا جاندا ہے جڑی پاک نہ ہوے. تے کی گل نبی دا دل پہلے پاک نہیں سی جڑا رب غسل پیا دیوندا ہے؟ میں پھر دتا جواب ادا. میں کہا ظالمہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. میں کیا سنو یہ توہین رسالت نہیں ہے یہ عظمت مصطفیٰ ہے. اکے کیوں؟ میں کہا جھلیا کسے بندے دا دل کٹ دئیے او جیندہ رہ ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میرا دل کٹ دیتا ہے میں قدمہ تے کھلوتا نبی دستا پہ ہے ہر بندہ زندگی جیون واسطے دل دا محتاج ہے. مصطفیٰ دل دا نہیں دل میرے نبی دا محتاج ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت. رب دسیا ہے اوے بشریت دے رٹ لاون والےو بشری تقاضا ہے دل دے اتے درد ہوئے تے پتہ لگدا ہے مولوی صاحب ملتان بائی پاس کرائی پہ ہے. ایویں نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں تواڈا تسی بشر خالص بشر ہو مینوں رب نوری بشر بنایا ہے. تواڈا دل نکلے تسی نہیں کھلو سکدے میرا دل نکل گیا ہے میں کھلوتا. اچھا بولو. ہن جڑا کہ نا نبی بھی بشر میں بھی بشر انہوں آکھی تھوڑا جا دل تک کٹ کے پھڑا چھری لے بھی چوک کے تے آکھی اور دل کٹ وہ تو پتہ لگ جاسی بھی تو تے نبی ایک کو جے بشر ہو. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. ہن اگلی حکمت دسن لگا. ایک تے حضور دی عظمت نو ظاہر کیتا دوسرا اللہ تعالیٰ نے غسل جڑا دیوایا ہے نا آب زمزم تو او نبی دے دل نو غسل نہیں دیوایا او مصطفیٰ دے دل نال آب زمزم نو نسبت دے کے اینو شان دیتی. تا کر کے بزرگ فرماؤندے آب زمزم دا پانی حوض کوثر دے پانی تو بھی آلہ ہے. کیوں آلہ ہے؟ فرمایا حوض کوثر دے پانی نو نسبت مصطفیٰ دے ہتھاں نال آب زمزم نو نسبت محمد دے دل نال. اوے آب زمزم نو نسبت دے کے تے شان آب زمزم نو دتی گئی. اچھا بولو تبارک. ہن سمجھ لگی ہوں ہن وہ حدیث اونے پڑھی سی اونے مطلب وہ حدیث اسی پڑھی وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں پتر پڑھنا جی فرق ہے. اچھا بولو. او بھی قرآن آ کے پڑھ دین مولوی جی تسی بھی قرآن پڑھ دو کدھر جائیے میں کہا تسی ڈٹھے کھوے جاؤ. اور کپڑا لین جاویں 6 دکاناں پھرے بھی کیڑی دکان تو چنگا لبے
سودا لین جاویں 17 دکاناں پھریں تے ایمان لین جاویں تے ہر دکان تو ہی لے لینا ہے. ایمان ہی تیری نظر چیڈا گھٹیا ہے. ہر قرآن حدیث پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا. ہدایت قرآن تے حدیث اونوں ہی دیندی ہے جے دے دل وچ مصطفیٰ دا ادب بھی ہووے، حضور دی محبت بھی ہووے. عزیزان گرامی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں میرا سینہ چاک کر کے میرا دل کر کے آپ سونے دا تھال لے آندا گیا، آب زمزم دے پانی نال غسل دے کے میرے سینے دے اندر دل رکھ کے دوبارہ بند کر دیتا گیا. ہن براق لے آندا گیا. براق اے او خچر سی گھوڑے دے نال جناب برات گدے تو تھوڑا جہا وڈا گھوڑے تو تھوڑا جہا چھٹا چھوٹا خچر نما جانور سی. اینو براق آکھدے نے. براق برق تو بنے برق بجلی نو آکھدے نے. علماء فرماندے نے ایدی رفتار اتنی تیز ہوندی سی جتھے پہلی نظر جاندی ہے ایدا اوتھے پہلا قدم جاندا سی. براق لے آندا گیا. اج کل تہاڈی ابرار خطابت تے بیچارے ان پڑھ خطیب او مڑے تے گل اپنے کولوں ودا لین گے. 40,000 براق سی. ایک بڑا ماڑا سی تے روندا سی پہ گل نو وداونا ہی ہے ایویں نہیں. ایک مولوی نے میں سنیا او تو اخیر کر دیتے اس کہ جبریل پہلے براق نو لگیا حمام تے او تیرا میں کہ بیڑا گرک ہوے. اونوں سرخی لوائی پاؤڈر لوایا. میں کہ تیری ماں اوتے ماں تیرا کھولے ہوئے سی نا مراد نہ ہوے تو ایڈے کوڑ دی کہانی چلان کے چھڈ گل. ہن قوم سنی ودی تے رٹی ودی. اساں ہن جدوں کسے شے نو آنے نا بھی یہ کوڑ ہے تے ایک بار تے حیران ہو جاندے بھی یہ کی بنیا. بھی ہن تے سندے رہے تے اگوں ہونا تے گل ہی کوئی نہیں. ہن تو سنیا نا مولا علی کعبے وچ پیدا ہوئے. سنیا لے نہ مولوی نہ کہ بلا کسی کتاب وچ تو کڈ دکھاؤ. سنیا ہی ہے بس سینہ بسینہ چل رہا ہے. او میں جدوں یہ اتنے بیان کیتا نا میرا نیٹ تے کلپ موجود ہے. میں اپنی لائبریری چ بیٹھ کے ریکارڈ کروایا کہ مولا علی اپنے گھر چ پیدا ہوئے. او پھر کئیاں نوں نہ ہل چل مچی اے چار چک سٹیشن دے نال. اوتھے بندے آ کے اوئے تے جناب وہابیاں تو کوئی اگلا مذہب رکھدا ہے. میں اوتھے گیا تقریر تے او مینوں بندے دسیا. میں کہ بھی جے دے ہے نا پانی او میرے سامنے آ جائے. ہن جدوں میں تقریر کیتی تے بندے کرو اگاں ہو کے پوچھو نہیں اسی کو عالم ہاں. تے میں کہ جدوں اعتراض کیتا سی او تسی عالم سو. اوے مولا علی دی عظمت کعبے وچ پیدا ہون نال نہیں. علی شروع تو علی اچھا بولو بولو تو صحیح. جے کعبے وچ پیدا ہون نال شان بندی تے نبیاں دی شان اچھی نہیں تے سارے نبی پھر کعبے وچ پیدا ہو جاندے. ادا مطلب ہے کعبے وچ جمن نال شان نہیں بندی. شان مصطفیٰ دی غلامی نال بندی. اور اگلی گل ایک صحابی کعبے وچ پیدا ہویا ہے او دا کدی نہ سنیا جے. مسلم شریف دے وچ حضرت حکیم بن حزام جیڑی پکی کتاب مسلم شریف دے وچ روایت آئی پئی اونوں کدی کسے بیان تے جیڑی شیعہ لو سنی سی او جناب دھڑا دھڑ بیان ہو رہی. یہ دا مطلب ہے ہم اصل پر نہیں نقل پر چلتے ہیں. تو اساں اللہ دے فضل نال کسے تو نہیں لیندے. ساڈا اپنا مرکز بھی ہے اپنا مذہب بھی. ساڈے مذہب دے اصول بھی ہیں قاعدے بھی ہیں. اساں گل او کرنی ہے جڑی قرآن صحیح روایات دے نال ثابت ہوئے. غیر ذمہ داری والی گفتگو نہ کیتی ہے نہ کرنی. تو عزیزان گرامی ہن ایتھے معراج شریف دے حوالے نال بھی زمین اسمان دے کلابے رلا لیندے. کیویں رلاوندے نے؟ 40,000 براق سی جی. ایک بڑا ماڑا سی اور روندا سی پیا. جبریل نوں تے ترس آیا پھر اونوں نوایا دوایا بشکو لائی اونوں لے آندا. چٹا کوڑے ہکو براق سی. کوئی 39,000 تے 999 خطیباں گھروں پائے کتاباں کوئی نہیں. اچھا بولو. اکو براق سی رب بنایا ہی مصطفیٰ واسطے.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں براق تے سوار ہویا، براق برق تو بنے ہیں، برق بجلی نو آکھ دین، تے ہن ایڈی تیز سواری بجلی دی، نبی او دے تے سوار ہوئے تے نبی نو کچھ بھی، تے جڑے آ دن وہ بھی بشر ہم بھی، انہوں آکھ اے تھوڑی جی تار ننگی، مولوی صاحب اگے تے ہو ذرا اچھا بول، تھوڑا جی ہمیں اگے تے ہو، انہیں پتہ لگ جا سی تیرا جے ڈانس شروع نہ ہو گیا تو اے پھر حیا کر کتے جا رلنا ہے۔ عزیزان من، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں سحر شروع ہو گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ، سواری چل پئی، چل دیاں ایک مقام آیا، حضرت جبرائیل عرض کر دیں سونے اترو نماز ادا کرو، امام الانبیاء فرماندے نے میں نماز ادا کی تھی، پوچھیا جبرائیل کیڑی جگہ وے، عرض کی تھی سونے شجر موسیٰ وے، جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہوندے سن، حضور فرماندے نے پھر میری سواری چلی، اگے ایک مقام آیا، جبرائیل عرض کی تھی سونے اترو نماز ادا کرو، میں نماز ادا کی تھی، پوچھیا جبرائیل کیڑی جگہ وے، عرض کی تھی سونے مدینہ میں جتھے ہجرت کر کے تسی تشریف لے کے آو گے، کھجوراں دا جھنڈ، مدینہ میں حضور فرماندے پھر میری سواری چلی، چل دیاں ایک مقام آیا، جبرائیل نے عرض کی تھی سونے اترو نماز ادا کرو، یار کیسی سیر بھی ہو رہی ہے، ذکر خیر بھی ہو رہا ہے، جگہ جگہ تے نماز بھی رب دی، ایک اسی سیراں کرنے ہاں، وادی ناران کاغان دی، مری دے پہاڑاں دی، ساڈی سیر وچ بے غیرتی ہوندی، غصہ تے نہیں کیتا، اچھا بولو، رنہ نو بنا ٹھنا کے نال لے جانا، سیر کرن جا رہے ہیں تے پھر کہ جی پوری دی پورا ٹبر ہی برف دے تھلے آ کے مر گیا ہے، وہ تو ٹی وی والے آدن شہید ہو گیا، میں کہا بالکل عمرے تے گئے سن، شہادت بھی سستی، سویرے ہوں جڑے مرنے نا اولگاں تے انہاں نو مڑنا دی پارٹیاں آکھنا شہید، اچھا بولو، تے میں پکی گل پہ کرنا نے جڑے اس کام وچ مرنا نے سیدھا جہنمی جے، شرارت ہے، انگریز کی شرارت میں مرنے والا وہ شہید نہیں ہوتا، شہید ویکھنا ہوئی حسین ابن علی نو ویکھ جڑا یہودی دی شرارت تے نہیں محمد دے دین تے قربان ہویا ہے، جنہاں دے مگر مردے پیو بابا فریدن، یہ تے گلاں میریاں کوڑیاں نہیں ہوندی خوشامد، میں منگتا طیبہ دے والدہ، مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی، آ خوشامد دنیا داران دی میتھوں صبح تے شامی نہیں ہوندی، میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیران دا، اس منہ تے مٹی آونی ہے میتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی، شہادتاں تے ویکھ لیندی پھر دی قوم، دین دا نہ آوے اچھا ڈے مولویو تُستے تڑا کم ہی لڑائی پونا ہے، تو میں کہا جڑے ہون لڑتے پہن بولو لڑتے نہیں پہن، قدورتاں نفرتاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، اے دین ہے، دین کی بات آئے تیرا بوتھا بگڑ جائے اور ذاتی دنیا کی بات آئے تو اسے اپنی انا کی تسکین سمجھے، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی انا کے لیے نہیں محمد کے دین کے لیے لڑتا ہے، تو شہادت اسی کی نصیب میں ہے جو دین پر قربان ہو، اچھا بولو، شرارت پر مرنے والا شہید نہیں ہوتا، شہید ویکھنا ہوئی تو قادری ممتاز ویکھ، غازی علم دین ویکھ، او شہید سن،
تیرے دور دے وچ شہید سن، بے شک تمہیں شہادت کا کیا پتا؟ عزیزان من، سیر بھی ہو رہی، نال ذکر خیر بھی ہو رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں چل دیاں میں قبر موسیٰ تو گزریاں۔ مولوی جی مسلم شریف او کنا وچ روح دے بنا لیو، نبی دی عظمت دی گل آوے یا سن دے ہی نہیں ہو یا پڑھ دے ہی نہیں ہو، لیکن میں پھر بھی تو انہوں سنا رہا ہوں۔ اور نبی دی مسلم دی حدیث پہ یا کھڑی ہے، امام الانبیاء فرماندن میں قبر موسیٰ تو گزریا، نبی فرماندن میں اتوں گزریا وہاں بیچ ویکھ لے آوے۔ اگر مسلم دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں۔ امام الانبیاء فرماندن میں قبر موسیٰ تو گزریا ہوں، وچ ویکھے آئے موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دے سن، نبی قبر دے اتوں گزرے وچ ویکھ لیندہ ہے، جے اتوں وچ ویکھ سکدا ہے وچ جا کے اتے بھی ویکھ سکدا وے۔ پھر قبر موسیٰ دے وچ حضرت موسیٰ نماز پہ پڑھ دے، جے نبی زندہ ہی نہیں نماز کیویں پہ پڑھ دے سن؟ نماز کیویں پہ پڑھ دے سن؟ پتہ چلیا نبیاں نو مردہ آکھن والے آپ مردن، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، نجدی گندہ ہے واللہ، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ، تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ عزیز آنے کی رابی فرمایا میں موسیٰ نو ویکھیا قبر وچ، پتہ چلیا نبی قبراں وچ جیندے بھی ہوندے تے عبادت بھی کرتے۔ اچھا بول لو، اچھا مزے دی گل پھر قبر وچ نماز پڑھ رہے ہیں، جدو حضور مسجد اقصی گئے، اچھا بول لو، ایو موسیٰ اگے کھڑے اکو وقت قبر وچ بھی اکو وقت مسجد اقصی وچ بھی، پھر اگاں آسمان تے بھی ملے جدوں وہ نمازاں دا تحفہ واپس آنا جانا۔ ہن ایکو نبی تیناں جگہ تے اپڑ گیا ہے تے مولوی جی ہور حاضر ناظر کینوں وا دے؟ اچھا بولو، ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبیوں کو کوئی قید نہیں ہے، وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، انہیں کوئی دیوار روک نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام فرماندن میں چل دیاں قبر موسیٰ تو گزرے ہوں، آپ قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دے سن، پھر میری سواری چل دیاں میں ایک قبر تو گزرے ہوں، اللہ تعالیٰ چاہندا تے نبی نو کسے ہور راہ تو بھی لے جا سکدا سی، قبرستان تو کیوں پیا گزاردا ہے؟ رب دسیا ہے قبرستان جانا میرے نبی دی سنت ہے۔ اگر رب جاندا سی نا انج دے جانور بھی ہونے جنہ اکنا قبروں پر جانا جائز ہے، رب معراج دی رات قبرستان تو گزار کے دسیا ہے، تساں آدھے قبراں تے جانا سنت نے جائز نہیں، میرا محبوب معراج تے گیا ہے تو قبراں کولوں ہو کے گیا ہے۔ فرمایا ایک قبر تو گزریا، توجہ ہے، ایک قبر تو گزریا، او دے وچوں خوشبو آ رہی ہے، خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں، خوشبوواں دے کتھوں؟ یہ دا مطلب ہے جڑے نیک ہوں انہوں دی قبراں بھی خوشبوواں دینی۔ ابن ماجہ یہ میرے سامنے ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء فرماندے ہیں قبر وچوں خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں،
میں پوچھا جبرائیل قبر کے دیے یہ وچوں خوشبو کیوں آ رہی؟ حضرت جبرائیل عرض کر دین سونے اے فرعون دے گھر نوکرانی سی تائی سی کنیز سی کم کرن والی او دے گھر کم کردی تھی لیکن فرعون نو رب نہیں سی مندی او دے گھر وچ رہ کے رب نو رب مندی سی راندی کے دے گھر سی اچھا بول راندی کے دے گھر سی اونوں مندی رب نو سی ایڈے وڈے ظالم دے گھر رہ گئے تے نہیں سی مندی لیکن اپنا ایمان چھپائی پھر دی سی او دے سامنے نہیں سی کر دی لکائی پھر دی سی تے تینو پتہ سیانے آدن تین چیزاں لکایاں بھی نہیں لک دی عشق مشک تے دریا میاں محمد بخش کیا سی جھولی پا انگار محمد تے کوئی بجھا نہ سکے عشقاں مشکاں کون عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے اے کسے نہ کسے موڑ تے ظاہر ہو جاندی اے بھی ایک دن فرعون دے بیٹی دے سیرج کنگی پہ کر دی تھی کنگی کردیاں کنگی ڈگی زمین تے اے چکن لگی تے دے منہ نکل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ فرعون دی کہنے لگی یہ تے رحمان میرا باپ ہے اس وقت بی بی تو رو چوپ نہ رہے ہویا کیونکہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق وہ تو بی بی بول بھی کہنے لگی بکواس بند کر میں تیرے باپ نو رب نہیں مندی میں تے اس رب نو رب مننی ہاں جڑا تیرا بھی رب ہے تیرے باپ دا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے ساری کائنات دا رب ہے ادو فرعون دی دھی اگ بگولا ہو گئی دوڑ کے گئی اپنے باپ کو کہنے لگی ابا تیرے گھر وچ رہن والی تیرا کھاون والی تیرا پیون والی کسے ہور نو رب مندی ہے تینوں رب نہیں مندی ادو فرعون نے بی بی نو بلا لیا کہنے لگا ہاں بھی دس کے نو رب مننی ہے انہیں آکھیا فرعون جنی دیر لکائی پھریاں جدوں ان سامنے آئی گئیاں پھر کادا چھپانا تے کادا ڈرنا میں واقعی تینوں رب نہیں مندی میں اللہ وحدہ لا شریک نو رب مننی ہاں فرعون کہنے لگا آگ جلاؤ آگ جلا گئی میرے پاک نبی دی حدیث پہ پڑھنا معراج دی رات حضور نے واقعہ سنایا فرمایا فرعون آکھیا آگ جلاؤ آگ جل گئی اتے تیل دے کڑا رکھ دیتے گئے جدو تیل ابالے مارن لگ گیا فرعون ظالم نے اودا بیٹا پکڑیا بندے تیل دے اندر سٹ دیتا پتر مچھی وانگوں بھج گیا وے لیکن ماں دی عظمت نو سلام ہے پتر سڑدا وے کہ برداشت کیتی کھلوتی ہے قدم ڈولن نہیں دیتے ان وعد نہیں ماں اچھا بول اپنے تے اجے کچھ آیا ہی نہیں اسا تو تھوڑا جا سپاہی ویکھ کے ستن پری کھلے اپنے تے کچھ نہیں آیا وقت دا بادشاہ بھی ہوئے گھر بھی او دا ہوئے حکومت بھی او دی ہوئے بندے بھی سارے او دے نال ہومن تے کلی بی بی کھڑی ہوئے اچھا بول اس کو کہتے ہیں ایمان پتر سڑ گیا ہے ماں کھلوتی انہیں دعا پتر پھڑے وہ بھی سڑ دیتا بی بی پھر کھلوتی او دے سر دے سائیں نو پکڑیا خامد نو انہوں بھی سٹ دیتا بی بی پھر قدمت قائم کھلوتی سبحان اللہ ایک کو کہہ رہی ہے فرعون تو ظلم دی انتہا کر دے میں صبر دی انتہا کر دے سا جدو دودھ پیندا بچہ کھچے ہے آخر ماں سی ادو چیخ نکلی کہن لگی مولا تیرے نام تو سر دا سائیں بھی قربان کر دیتا دو پتر بھی قربان کر دیتے اے ظالم میری جان بھی لے لیندا میں قربان کر دینی دی اے تے چھوٹا جہا بچہ وے دودھ پیندا وے ظالم اے تے بھی ظلم کرن تو باز نہیں پیا آوندا جدوں بچے نو تیل دے کڑاول سٹیا جا رہا وے ماں روندی ہے پئی اودوں بچہ بول پیا دودھ پیندا بچہ بول پیا کہن لگا ماں گھبراویں نہ
دودھ پیندے بال کدی بولے جو سائیں ڈاڈے ہون تے بلا لیندے فرمایا اماں تو سچی ہے قدماں تے قائم رمی تینوں تیل دا کڑا پیا دسدا ہے پر مینوں جنت دا بچہ قربان ہویا بی بی خود قربان ہو گئی مالک نے ان انعام کی دیتا اپنے محبوب نو او دی قبر تو گزارے آوے تے قبر تو گزارے آوے تے خوشبوواں دے اُلے آ رہے نے جبرائیل بیان پیا کردا ہے مصطفیٰ سن کے اپنی امت نو پہ دس دے نبی دسیا ہے او میرے امتیو جے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی بی بی اپنے ایمان تے ڈٹ جاوے او دی قبر وچوں خوشبوواں دے اُلے آوندے نے جے میرا امتی ڈٹ جاوے اے دی شان کی بن سی اونچا بولو عزیزان من امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن سواری پھر چل دیاں مسجد اقصی آ گئی جڑی قرآن نے گل کیتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا پاک او ذات جڑی اپنے بندہ خاص نو رات دے کچھ حصے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی ول لے کے گئی کیڑی مسجد ول لے کے گئی الذی بارکنا جے دے ارد گرد برکتاں نے مسجد اقصی دے ارد گرد وہ برکتاں کیڑیاں ساریاں تفسیراں اٹھاؤ تمام نے لکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس برکتاں تاں آکھیاں اس مسجد دے ارد گرد 70 نبیاں دیاں قبر ہیں یہ دا مطلب ہے جتھے نبیاں دی قبروں میں اچھا تے بولو وہ جگہ برکت والی ہوندی ہے تے برکت والی جگہ تے جائیے تے برکت بولو لبدی اے سال بعد جدو کعبے دا غلاف لاؤندے نا تے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بطور تبرک دین میں ایک فلاسفر نو پوچھیا بھی یہ کعبے دا کپڑا ہے یہ دے کا دی برکت ہے یہ بطور تبرک کیوں دین دے کہ تینوں پتہ نہیں رب دے گھر نال لگا ہے تے جیڑا رب دے گھر نال لگے اس کپڑے وچ بھی برکت آ جاندی میں کہ مولوی جی میرا مسئلہ حل ہو گیا کیوں میں کہ 1 سال کپڑا کعبے نہ لگے اے دے وچ برکت ہے تے جیڑی جالی 1400 سال تو محمد دے روزے نہ لگی کھڑی اوتے آدھے منہ کر کے دعا ہی نہ منگو تے اور تیرے لے منہ کریے اچھا بولو آکھ دے نہیں انشاءاللہ آگا انہوں نہ وجن تے گل ہوئی اچھا بولو جس کپڑا کعبے نہ لگے او دے وچ برکت ہے بطور تبرک دیندے ہو پہلی تا مینوں یہ دسو بھی ہر سال کعبے دا غلاف بدلنا قرآن دی کس آیت وچ کس حدیث وچ بولو نہ قرآن وچ رب آکھیا بھی ہر سال بدلو نہ تے تواڈا تے دعویٰ ہے ہمارا ہر کام قرآن حدیث کے مطابق ہے او تساں ہر کام مندے ہو تواڈا سال بعد کعبے دا غلاف بدلنا قرآن حدیث چوں نہیں پہ لبدا ہر سال کپڑا تو ایک دفعہ ڈال دو سارا سال پڑا رہے وہ جتنا پیسہ آپ لگاتے ہیں سونے چاندی کے ساتھ مرصع کر کے وہ سارا غریباں نوں چ دیو میلاد تے جو آندے ہو بھی پیسہ جڑا لیندے ہو غریباں نوں دیو تے تسی کعبے والا دیو اچھا بولو مگر پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب
اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ اس ٹائم شہزادیاں دی عیاشیاں کہدے نال چل دیاں پئیاں۔ میں رحیم یار خان گیا تقریر تے، جس بندے کول تقریر سی رات اسا اودے کول ٹھہرے، صبح فجر تو بعد انہیں گڈی کڈی کہندا آؤ جی تانوں شہر پھرائیے۔ اسا ٹردے ٹردے ایک شیخ زید دا اوتھے بنے ہوئے زنا خانہ محل بنے ہیں، جدو اس بلڈنگ دے کول آئے میں کہو آ کی، مینوں آدا جی ایتھے اوندن عربی شہزادے، سال کے بعد وہ یہاں رہتے ہیں، چند دن شکار کرتے ہیں۔ میرے منہ نکل گیا، میں کیا معافی دیو، او جانوراں دا شکار نہیں کر دے، وہ ساڈے ملک کے چاہ کے ساڈی بچیاں دا شکار کر دیں۔ اگو مینوں حاجی کہن لگا چشتی صاحب ایک تیری یہ گل 1% نہیں 100% سچے، ایتھے عیاشی ہوندی ہے۔ میں کہا ظالمو اینا پتہ ہون دے باوجود آواز کیوں نہیں اٹھاؤندے ہو؟ آدھا جی اٹھائیے کی جدوں اٹھاؤنے ہاں جڑے ساڈے لیڈر ہیں وہ آپ تا پیش کرن والے، جدو قوم دے لیڈر قوم دی عزت دے ڈاکو ہون، ہمیں کہتے ہو کسی کے بارے میں نہ بولو، وہ قوم کی عزتیں لٹوا رہے ہیں، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کہاں مر گئے قوم کے محافظ؟ اور جھلیا تینوں پتہ نہیں تاریخ اسلام دے اندر ایک گل سنہری الفاظ نہ لکھی پئی، ایک بیٹی دے سر تو ہندو دوپٹہ کھچیا ہے، محمد بن قاسم عرب تو چلیا ہندوستان پشاور تک، یہ ہندو وڈ کے سٹ کے دس دیتے مصطفیٰ دی امت دی بیٹی دے دوپٹے دا بول کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ لیکن ان کو کیا بتاؤں میں بیٹیوں کی عزت، جنہوں نے بیٹیوں کی تصویروں کو چوکوں اور بازاروں کی زینت بنا دیا ہو، وہ بیٹی کی عزت کیا سمجھتے ہیں؟ جنہوں نے کریم بیچنے کے لیے بیٹی کو سامنے کیا ہو، ان کو کیا پتا بیٹی کی عزت کیا ہے؟ بیٹی کی عزت پوچھنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے پوچھ، جب آتم تائی کی بیٹی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی، سر سے دوپٹہ اترا، میرے نبی نے فرمایا عمر بچی کے سر پر دوپٹہ دو، عرض کی حضور وہ دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنے کی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری، سبحان اللہ۔ میں نے پھر وہاں عہد کیا تھا انشاءاللہ جس دن میں اب دوبارہ رحیم یار خان آیا پوری تقریری زنا خانے کے اڈے پر ہوگی۔ تماشا بنایا ہوا ہے قوم کو، یہ گونگلو ان کو چبواؤ جو بیچارے تمہارے جھنڈے اٹھانے والے ہیں۔ ہم تاریخ پڑھ کر یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہم نے بادشاہ صدیق اکبر کو بھی پڑھا ہے، فاروق اعظم کو بھی پڑھا ہے، عثمان غنی اور مولا علی کو بھی پڑھا ہے۔ ہم جانتے ہیں اسلامی بادشاہ کون ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اس حد تک بے حسی ہو جائے کہ باہر کا ڈاکو ہمارے گھر میں آ کر ہماری عزت کو لوٹے، بتاؤ وہ قوم مردہ ضمیری کی آخری درجے پر نہیں ہے؟ وہاں کیا دین بتاؤ گے جو اپنی بچیوں کی عزت نہ بچا سکے؟ تا کر کے علامہ اقبال رونا رو گیا سی، آدھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی۔ عزیزان من، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سواری چل دیا مسجد اقصی پہنچے آواں، 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں،
حضرت جبرائیل نے اذان دیتی، امام الانبیاء دا بازو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر کے نبیاں دی امامت دا تاج میرے نبی دے سر تے رکھ کے دسیا، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ اچھا بولو تاکہ پتہ لگ جائے جب امبے دی جامعہ مسجد محمد دا ذکر کرنا لے موجود ہے، سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے اوے عرب دی ریالاں تے کھجوراں تے پرن والے داڑیاں والے ڈاکو، اے نال تہاڈا ڈھڈ نہیں بھرنا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان من، تاج امامت میرے نبی دے سر تے سجا کے دس دیتا، محبوب آسن لقب دیتا سی امام الانبیاء دا۔ اج مسجد اقصی دے اندر تینوں سارے نبیاں دا امام بنا کے تیری امامت تے مہر تصدیق لا چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ دے نبیاں نے پھر مسجد اقصی وچ تقریراں کیتیاں۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر پڑھ، اے تقریراں ساریاں ابن کثیر دے اندر لکھیاں پئیاں۔ پہلے باب آدم نے خطبہ دیتا، اپنی شان بیان کیتی مجمع نبیاں دا۔ بابا آدم اپنا میلاد پیا بیان کردا ہے، محفل میلاد ہو رہی مسجد اقصی وچ۔ بابے آدم نے آکھیا اللہ مینوں اے شان دیتی، مینوں مسجود ملائک بنایا، مینوں کائنات انسانیت دا باپ بنایا۔ بابا آدم اپنی شان بیان کر کے بہ گیا، حضرت ابراہیم اٹھے، انہاں اپنی بیان کیتی، مینوں رب نے خلیل بنایا۔ خلیل کے نوادیں جڑا اللہ دا سجن دے بیلی ہوئے۔ مینوں نارے نمرود وچوں رب نے بچا لیا، نارے نمرود نو میرے واسطے گلزار جنت بنا چھوڑیا۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی شان بیان کیتی، بہ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے، انہاں آکھیا اللہ مینوں اے شان دتی، میں لوہے نو جدھر ہاتھ نال مروڑدا سا پگھل کے مڑ جاندا سی، رب شان مینوں دتی ہے۔ حضرت موسیٰ اٹھے، انہاں اپنی بیان کیتی، حضرت عیسیٰ اٹھے، انہاں اپنی بیان کیتی۔ ہن آخری خطاب مصطفیٰ دا آیا وے۔ ابن کثیر پڑھ لا، ہر نبی نے اپنی تقریر وچ اپنی گل کیتی ہے، امت دی نہیں کیتی۔ واہ سونیا تیری عظمت تو قربان جاواں، جب میرے نبی دی واری آئی، میرے نبی نے اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد فرمایا، اوے نبی او سن لو، اللہ مینوں سراج منیرا بنایا، حبیب اللہ بنایا، میرے تے اللہ نے بڑیاں نظر کرم کیتیاں، مینوں کتاب او دتی جڑی ساری کتاباں دی سردار ہے، مینوں امت او دتی جنوں ساری امتاں دی سردار بنایا وے۔ اپنی امت دا تذکرہ صرف محبوب کی۔ اے ممتیا تینوں وجہ شرم نہیں آئی؟ نبی تینوں نہ مزار وچ بھلے، نہ غار وچ بھلے، نہ مسجد اقصی وچ بھلے، ہر جگہ تے تیرے واسطے دعا کرے، تے تیرے واسطے ذکر کرے۔ جدو ساری دنیا تھلے سی، صرف رب تے او دا محبوب سی، مصطفیٰ ادم یا کیا سونیا میری امت نو بخش دے۔ تو اج او دے ذکر تے فتوی لاویں، او دیاں شاناں ہی لبدا پھریں، او دی عظمتاں نو لبن دی کوشش کرے، مڑ تیرے اندر ایمان کوئی نہیں۔ جو ایمان دی روشنی ہوندی تینوں نبی دی ہر قرآن دی آیت وچ مصطفیٰ دی شان لبدی۔ عزیزان من، جدو حضور نے اپنی امت دا ذکر کیتا، حضرت آدم بولے، فرمایا ایسے وجہ تو تساں انبیاء دی سرداری دا تاج لے گئے ہو۔ تہاڈی خط تقریر ہی مختلف ہے،
امام الانبیاء فرماندے نے پھر آسمانہ دا سفر شروع ہویا. پہلے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام ملن، مسجد اقصی وچ بھی سن. سبحان اللہ. ہن علماء فرماندے نے اللہ تعالی نے یوسف نو کیوں ملایا؟ رب اپنے نبی نو تسلی دیتی، سونے او یوسف ہے جدے بھراواں جدے نال دھوکھا کیتا سی، تیری قوم بھی تیرے نال دھوکھا کرے گی. اے دے بھراواں باپ تو جدا کیتا، تیری قوم تینو مکیوں نکلن تے مجبور کرے گی، بیت اللہ تو جدا کر دے گی. سونیا گھبراویں نہ، جدوں یوسف علیہ السلام نو اساں تخت مصر عطا کیتا سی، ایو بھرا پھر رڑ کے آئے سن. اودوں میرے نبی یوسف آکھیا سی میں تانوں معاف کر دیتا. سونیا یوسف والا کام تو کر نہیں. اور جدوں میرے نبی مکہ فتح کیتا وے، حضور نے کول کافر پیش ہوئے، میرے نبی فرمایا اج میں تانوں کچھ نہیں آدا، میں اوہ آنا جڑا میرے بھرا یوسف نے اپنے بھراواں نو آکھیا سی. آپ نے پھر معافی دیتی مکہ فتح بھی. او یوسف نے بھراواں نو معافی دیتی. یہ حکمت سی یوسف علیہ السلام نال ملاقات. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملن، بابا آدم بھی ملیا. ہر آسمان تے کوئی نہ کوئی نبی ملیا ہے. ابن کثیر نے ایک گل لکھی ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر، آدھا جناب ایک آسمان دے حضور گئے نے، یہ پہلا آسمان ہے یا دوسرا ہے، اوتھے گئے نے، ایک فرشتہ ویکھدے یاد ہے السلام علیکہ یا اولو یا آخرو یا ساڈا عقیدہ تے معراج جو ثابت ہے تے لکھیا ابن کثیر ہے. آدھا او سونیا تیرے تے سلام ہوئے، تو اول بھی ہے، اچھا بولو، اول بھی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ سب تو پہلے میرے نور نو خلق کیتا. یا جابرو ان اللہ نور نبی کا، اے جابر اللہ سب تو پہلے تیرا نبی دے نور نو بنایا وے. وہ فرشتہ بھی یاد آ پہ السلام علیکہ یا اولو یا آخرو. آسمانہ تو ہوندے ہوندیاں سدرۃ المنتہا آیا وے. مکیوں نبی ٹریا جبرائیل نالے، مسجد اقصی وچ نالے، پہلے آسمان دے نال، دوویں دے نال، تیسرے دے نال، چوتھے دے نال، پنجویں دے نال، چھویں دے نال، ستویں دے نال، آخری ہیڈ کوارٹر جبرائیل دا سدرۃ المنتہا بیری دا درخت ہے جڑا آخری آرام گاہ ہے حضرت جبرائیل دی. جدوں اوتھے آئے نے جبرائیل عرض کیتی سونیا میری بس اگا تو جان تے تیرا رب جانے، اگا تو جان. ہن توجہ کری میں عقیدے دا ایک نقطہ دیون لگا. جدوں حضور مسجد اقصی تک گئے بشریت مصطفیٰ سی، بشریت وچ کثافت اتاں جا نہیں سکتی. جدوں حضور اتاں گئے ادو نورانیت مصطفیٰ سی. جدوں آخری ہیڈ کوارٹر جبرائیل دا نوریاں دا سردار جبرائیل بھی آدھا سونیا میں گیا میرے پل جل جان گے، ہن اگاں میں نہیں جا سکتا. بشریت زمین تے رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا تے رک گئی. ہن لا مکان دی بلندیاں تک محمد دی حقیقت گئی ہے. اینو حقیقت محمدی آکھدے نہیں. میں پہلے آ گیا سا محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. حقیقت جو رب جانے. ہن حضور اگاں گئے ادنو منی دی صدا میں محبوب قریب ہو اے متشابہات وچ اے دی تشریح یا اللہ جاندا ہے یا اللہ دا
ساڈی عقلاں بس ہیں، سبحان اللہ، اساں یہ تشریح نہیں کر سکتے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے اتھے کیتا سوال، فرمایا محبوب اے ملائے اعلیٰ دے فرشتے چار، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، عزرائیل جبرائیل، میکائیل تے اسرافیل، چار فرشتے 4000 سال تو ایک مسئلے تے بحث کر رہے تھے۔ میں ہن وہ سنا کے تقریر مکمل لگا۔ سبحان اللہ، مسئلے تے بحث کر رہے ہیں، انہوں دا مسئلہ 4000 سال تو حل نہیں ہو رہا۔ ایک دن انہوں اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی، سونیا ساڈا مسئلہ حل کر۔ انہاں دا مسئلہ حل کرواون واسطے اللہ نے مصطفیٰ نو آسمان تے بلایا۔ جدو حضور اتھے تشریف لے گئے، رب کائنات نے فرمایا محبوب ملائے اعلیٰ دے فرشتے کیڑی گل تے بحث کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا فقلت انت تعلم، یا اللہ تو جاننا۔ سبحان اللہ، ہن اگلے لفظ سنے جی، جب حضور فرمایا تو جاننا، یا ربی فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیین۔ حضور فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل دست قدرت سبحان اللہ، میرے دوواں کندھیاں دے درمیان وچ رکھیا ہے۔ مینوں او دی ٹھنڈک سینے وچ محسوس ہوئی، میرے سارے علم دے خزانے میرے تے کھل گئے۔ تے رب فرمایا محبوب ہن دس فرشتے کیڑی شے تے بحث کر رہے ہیں؟ حضور نے عرض کیتی یا اللہ یہ چار چیزاں تے بحث پہ کر دیں، کفارات، منجیات، درجات، مہلکات، چار لفظاں دے اوتے بحث کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا او